الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لم يزل عالما عليما قادرا قديرا سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقاں صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دین کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارماں صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر. نہ کر توہین پیغمبر کی، نہ بن شیطان صحابہ کا، نہ کر توہین پیغمبر کی، نہ بن شیطان صحابہ کا، تو کر اطاعت پیغمبر کی، تو بن خادم صحابہ کا. اے اسلام تیری قیامت تک نبض نہ ڈوبے گی، اے اسلام تیری قیامت تک نبض نہ ڈوبے گی کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا. میرے واجب الاحترام قابل احترام سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، وقت بالکل مختصر ہے، میرے پاس مفصل خطاب ہم سب کے محبوب لیڈر محافظ نظام سے صحابہ جناب حضرت مولانا حق نواز فاروقی صاحب، نائب صدر سنی علماء کونسل پنجاب، ان کا مفصل خطاب ہوگا. میں صرف حاضری کے لیے کہ شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے صرف دو باتیں عرض کروں گا. وہ باتیں میں آپ کے بھی گوش گزار کرتا چلوں. ایک وہ جب آپ کے میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پوری کائنات سجائی، لیکن احسان کا لفظ نہیں جتایا. آپ کے میرے محبوب پیغمبر نے سارا نظام بنا دیا، تمام انبیاء بھیج دیے، لیکن کئی احسان کا لفظ نہ جتایا. لیکن آپ کے میرے محبوب پیغمبر کو جب آپ کو میرے رب نے بھیجا تب کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اے مومنو، اے لوگو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا ہے. اللہ احسان جتلا رہا ہے، اپنا رسول دے کر قربان جاؤں. وہی آپ کا میرا محبوب پیغمبر، وہ آمنہ کا لال، وہ عبداللہ کا لخت جگر کیا کہتا ہے؟ اللہ امت پہ احسان جتلا رہے ہیں، اللہ اپنے لوگوں پہ، لیکن وہ آپ کا میرا محبوب پیغمبر کیا کہتا ہے؟ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، میں نے سب کا صلہ دے دیا ہے، لیکن میرے اوپر ابو بکر کے احسان باقی ہے. ابو بکر کا احسان میں نے نہیں اتارا. ابو بکر کا احسان قیامت کے دن اس کا رب عطا کرے گا. تو اس کی شان کے علاوہ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں، بخاری شریف مستدرک حاکم میں شعب الایمان میں مصنف نے نقل کی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر ایک شکایت لے کر، ایک بات لے کر امام الانبیاء کی دربار میں تشریف لاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے مجھے یہ شکایت ہے، کوئی بات یہ اختلاف تھا. امام الانبیاء نے جب یہ بات سنی، صحابہ سارے بیٹھے تھے. آؤ لوگوں، آؤ سنو، آج جو صدیق کی صداقت پہ بات کرتے ہیں، صدیق کی صداقت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مسلمان خاموش ہو رہتے ہیں. ہم سب کا حق بنتا ہے، یہ حق صرف حق نواز کا نہیں، یہ حق صرف ان کا نہیں جنہوں نے 3 دن ٹوپیاں پہنے پہنی ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حق
بات تھی. حضرت عمر نے بات کی. آقا علیہ السلام نے جب سنا, آقا جلال کے آگے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا قلت کذبت وابا بکر صدقت. جب میں نے تمہیں کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا, تم سب نے میرا انکار کیا تھا. قلتم کذبت, تم نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. وابا بکر صدقت, صرف ابو بکر تھا بغیر سوچے بغیر سمجھے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر ابو بکر نے فوراً کہا صدقت, میں ایمان لاتا ہوں, میرا معبود تو سچ کہتا ہے. کیا تم میری خاطر, یہ الفاظ ہے کہ میری خاطر تم ابو بکر کی کوئی بات درگزر نہیں کر سکتے, کہ میری خاطر تم ابو بکر کو ایذا دینا, ابو بکر کو تکلیف دینا نہیں چھوڑ سکتے. حضور کو ابو بکر سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, کوئی مقام ایسا جانے نہیں دیا جہاں حضرت ابو بکر کو آپ کو میرے محبوب پیغمبر نے ساتھ رکھا. جب آپ آج اسی حوالے سے آج 21 جمادی الاخری ہے, کل 22 جمادی الاخری ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی یوم وفات کا دن ہے. اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا ہے, جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا ہے, جنہیں قربانیاں دے کر بچے یتیم کروا کر بیویاں بیوہ کروا کے گھر بار سارا چھوڑ کر اپنا سارا کچھ قربان کر کے حضور کے لیے دین کے لیے قربان کیا. آج جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے پوری کائنات میں, اور یہاں تک دیکھیں کہاں تک دین پہنچا ہے صحابہ کی وجہ سے. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ ہے کون. اگر آپ کے میرے باپ کی بات آ جائے, میرے بھائی کی بات آ جائے, ہم لڑنے کے لیے تیار, میدان میں اترنے کے لیے تیار, لیکن صدیق کی عظمت کے لیے, فاروق کی عدالت کے لیے, عثمان کی سخاوت کے لیے, علی کی شجاعت پہ جب بات ہو پھر ہم دس سے مس نہیں, ہم کہتے ہیں فلاں مسئلہ ہے, فلاں مولوی جانے, فلاں مدرسے والا جانے, فلاں تنظیم والا جانے. یہ بات نہیں ہے. جب صحابہ میں بات آئے, جس نے کلمہ پڑھا ہے صحابہ اس کے ہیں, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ حق ہے کہ عظمت صحابہ کے لیے, صحابہ کے دفاع کے لیے جیسے انداز میں, وہ پیسوں کی صورت میں, وہ احتجاج کی صورت میں, وہ سوشل میڈیا پہ ان کے دفاع کی صورت میں, کسی صورت میں بھی ہو تو دفاع کرنا چاہیے. کرو گے جو صحابہ کے لیے آگے جان لٹا چکے ہیں, جو صحابہ کے قافلے کا پرچم لے کر صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل ہے, ان کا ساتھ دو گے, ان کا ساتھ دو گے تو آج ایک کریں انشاءاللہ. ہم عظمت صحابہ کے لیے اللہ نے جب کبھی موقع دیا تو اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے صحابہ کے دفاع میں پہلے کھڑے ہوں گے. آپ اور میں اگر دفاع نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. ہم دعا کریں اللہ ہم سے یا ہماری اولادوں سے صحابہ کی خدمت, صحابہ کے دفاع کا کام لے لو, اسلام کی خدمت کا کام لے لو. اب اسی حوالے سے کل ہمارا ایک خانپور میں بھی واجد آباد میں 22 جمادی الثانی کے حوالے سے عظیم الشان ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے. کل 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک واجد آباد, خانپور, اخترآباد فیض اخترآباد. تو وہاں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں. الحمدللہ کافی تعداد میں علماء کرام ہوں گے, آپ ان کا خطاب سنیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.